أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے قبل آیات میں فلاح پانے والے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کامیاب ہو جانے والے جنتی لوگوں کے انعام اور اکرام کا بیان تھا۔ اب ناکام ہو جانے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے دوزخی لوگوں کا بیان ہے، ان سے خطاب ہے اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں طرح کی جماعتیں اور ان کا انجام تمہارے سامنے آ جائے، تاکہ تمہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ دنیا میں چونکہ لوگ ملے جلے زندگی گزارتے ہیں، فرما بردار، نافرمان، کافر، مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، پھر قبروں سے جب نکلیں گے حشر کے میدان میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اب یہاں پر علیحدہ کیا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ بالکل الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے تو اب جنت میں جانا ہے اور تم نے دوزخ میں جانا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ساری رات نفل میں اس آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، اس فکر کے اندر گزار دی ساری رات کہ نامعلوم جب یہ اعلان ہوگا تو میرا شمار فرما برداروں میں ہوگا یا نافرمانوں میں ہوگا۔ تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم اعہد الیکم کہ کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، کیا تمہارے پاس آسمانی کتابوں کی تعلیمات نہیں پہنچی تھیں، کیا تمہارے زمانے میں واعظین سمجھانے والے نہ تھے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں عقل نہیں عطا فرمائی تھی، اور تمہیں ان ساری چیزوں کے ذریعے سے بتایا گیا اللہ تعبدوا الشیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ کسی کی بات ماننا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ اب چونکہ عبادت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کی بات ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ اب جو شخص اللہ کی بات کے خلاف شیطان کی بات مانے، گناہ کا کام کرے، تو وہ گویا شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ دنیا میں چاہے کسی انسان کی غلط بات کو مان کر عمل کر رہا تو اصل میں تو وہ شیطان کی منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان نافرمان ہو، اس لیے کہ انسان کی وجہ سے اس کو دھتکارا گیا، انسان کی وجہ سے اس کو آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا، انسان کی وجہ سے اس کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا، اس لیے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور یہی چاہتا ہے کہ اللہ سے دور کر دے،
اللہ کی نافرمانی کروائے اور اس کو دوزخ میں لے جائے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ جبلن مخلوقات، یعنی کہ بہت ساری قوموں کو، خاندانوں کو، انسانوں کو، جنات کو، بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈال دیا اور لوگ دنیا سے چلے گئے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی اللہ رب العزت نے تو اتنا سمجھایا، اتنے انتظامات فرمائے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے، لیکن انسان کو دیکھ لو، گمراہی کے راستے پر چلتا رہا، اور کتنے ہی لوگ ہیں، کتنی ہی قومیں ہیں، کتنی ہی برادریاں ہیں، کتنے ہی انسان و جنات ہیں جو کہ شیطان کے راستے پر چل کر اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کر بیٹھے، حالانکہ اللہ کی ذات نے سمجھ کے لیے عقل بھی عطا فرمائی تھی۔ اور جب یہ سب کچھ کیا تو نتیجہ یہ ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، اسی طریقے سے قدموں سے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب انہیں پھینکا جائے گا اور انہیں یہ عذاب اور سزا سنائی جائے گی تو اس وقت میں وہ کہیں گے واللہ ما ربنا مشرکین، یا اللہ ہم نے تو ایسا کوئی شرک نہیں کیا، ہم نے تو نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تم چاہے انکار کر دو، لیکن دیکھو تو صحیح، یہ تمہارے اپنے اعضاء اور جوارے جو ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اور بلکہ سورہ نور کے اندر تو آتا ہے کہ زبان بھی اقراری ہوگی کہ جی بالکل اس نے گناہ کیا، ہم نے گناہ کیا، انسان خود اقراری مجرم ہوگا۔ اور پھر زبان کو بھی ایک وقت کے لیے بند کر دیا جائے گا، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، اس نے یہ کام کروایا تھا، پاؤں بولیں گے کہ فلاں گناہ کی جگہ پر یہ چلا کر لے کر گیا تھا، باقی اعضاء بولیں گے، یہ زمین بولے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا۔ دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے فرشتے جنہوں نے لکھا وہ اعمال نامہ پیش کریں گے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس کے اندر ہر چھوٹی بڑی بات موجود ہوگی، اور ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اپنے اعمال نامے کو پڑھ سکے گا، اور اللہ پوچھتے جائیں گے دیکھ لو کہیں زیادتی تو نہیں ہوئی، کوئی غلط بات تو نہیں لکھی گئی۔ یہ زبان سے اقراری مجرم ہوگا جی بالکل جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اسی دنیا کے اندر ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ راستے میں بھاگے پھریں یعنی بھٹکتے پھریں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن انہیں کہاں کچھ نظر آئے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو دنیا ہی کے اندر ان کی پکڑ کر دیتا، جیسا کہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات نے ان کو موقع عطا فرمایا۔ اگر اللہ ان کے عذاب کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے اندھا کر دیتا تو کیسے یہ زندگی گزارتے، کس انداز سے جو ہے یہ وقت گزارتے، کتنی مشقت ہوتی، اور اللہ ایسا کرنے پر قادر بھی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورت مسخ کر دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ،
تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں، علی مکاناتہم، ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون، کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں رہتے ہوئے جس وقت یہ گناہ کریں اسی وقت جو ہے ان کی صورتوں کو بدل دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک حصے کو بندر اور خنزیر بنا دیا، تو دیکھو وہ کیا کر سکے۔ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک موقع عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ نے مثال بھی دے دی کہ میں نے ماضی میں ایسا کیا بھی، لیکن تم نے ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل نہ کی، کوئی سبق اور درس حاصل نہ کیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ، ہم کمی کر دیتے ہیں پھر فی الخلق، اس کی خلقت میں۔ افلا یعقلون، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی بچے کو پیدا فرماتے ہیں، کمزور ہوتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اعضاء طاقتور ہو جاتے ہیں، اس کا سننا طاقتور ہو جاتا ہے، اس کا سمجھنا دیکھنا طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت ارادی یہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، پھر آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے جسم پر اس کی کھال جو ہے اس میں سلوٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کھال لٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اس جوانی کے بعد کمزوری دینے پر قادر ہے وہ تمہیں بالکل ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ایک مرکزی موضوع عقیدہ آخرت کے ذریعے سے جھنجھوڑنا چاہتی ہے، تمہیں فکر دلانا چاہتی ہے کہ اے انسان غور و فکر کرو، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جانا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنی اس زندگی کو آخرت بنانے میں لگا دیا، اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس نے اسی دنیا کو اصل سمجھ لیا، اسی کو بنانے میں اتنا مگن ہوا کہ اپنی آخرت سے بے خبر ہو گیا۔ اور جب انسان کو موت آئے گی اس وقت آنکھ کھلے گی میں کس قدر غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، اور اس وقت یہ کہے گا کہ یا اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، لیکن ظاہری بات ہے کبھی کوئی بھی جانے والا واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔